اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو کوفے والوں کا کچھ قصہ بیان کرتی ہوں۔ جب کوفیوں والوں نے امام حسین کو خط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مسلم جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کو آپ نے کوفیوں میں جانے کے لیے کہا تو وہ تیار ہو گیا، اور انہوں نے اپنے دو فرزندوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اب امام مسلم جب کوفیوں کے پاس گئے ہیں اور کوفیوں والوں نے مسلم کا بہت اچھی طرح استقبال کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، بہت زیادہ کوفیوں نے جب بیعت کر لی۔ اب جب ابن زیاد کو پتہ چلا جو حکمران تھا اس کا، تو اس نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور اتنا ظلم کیا اور کوفیوں والوں کو یہ کہہ دیا کہ اگر تم نے اس کو نہ چھوڑا، اس کی بیعت کو نہ چھوڑا تو تمہارے گھر کو آگ لگا دی جائے گی اور تمہاری جو جتنی بھی جائیداد ہے وہ ضبط کر دی جائے گی۔ اب انہوں نے امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اتنے ظلم کیے کہ امام مسلم کو شہید کر دیا، اور اب ان کے بچوں کو بھی ڈھونڈ کے انہیں بھی شہید کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ امام حسین کو تو پہلے ہی یہ سب کچھ ظلم ہونے سے پہلے امام مسلم نے جو خط لکھے تھے وہ خطوں میں یہ لکھا تھا کہ یہاں کوفی بہت اچھے ہیں، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے اور میرے ہاتھ اور بیعت بھی کر لیے۔ اب جو خط تھے وہ امام حسین کے پاس پہنچ چکے تھے، اب انہوں نے بعد میں امام مسلم کو شہید کر دیا اور ان کے دونوں فرزندوں کو بھی شہید کر دیا۔ اب امام مسلم تیاری میں ہے۔ جب امام علی مقام نے کوفے کے جانے کی تیاری شروع کی، جب انہیں پتہ چل گیا نا کہ ان کے چچا زاد بھائی نے انہیں خط کے ذریعے بتا دیا کہ یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، آپ جلدی آ جائیں، جلدی کریں، جلدی آئیں کوفے۔ جب امام علی مقام نے کوفے کی جانے کی تیاری شروع کی تو یہ خبر سارے شہر مکہ میں پھیلنے لگی اور گوشے گوشے سے رنج اور غم کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ مکہ موضوع میں جتنے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے سب جمع ہو کر امام علی مقام کی خدمت میں آنا شروع ہوئے، جن صحابیوں میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابن زبیر، عبداللہ بن مسعود شامل ہوئے۔ تمام صحابہ کرام نے امام علی مقام کی خدمت میں نہایت ادب سے بڑی عاجزی اور منت سماج سے عرض کی، حضور مکہ شریف کو چھوڑ کر نہ جائیے، کہ سارے صحابہ جمع ہوئے اور امام حسین کی خدمت میں اور کہا کہ حضور آپ مکہ چھوڑ کر نہ جائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا، حضور حجاز ہی میں رہ کر خصوص خلامت کی کوشش کریں، ہم حضور کی بیعت میں داخل ہو کر حضور کی ہر قسم کی مدد کریں گے۔ کہ امام حسین سے کہا کہ آپ نہ جائیں، مکہ چھوڑ کر آپ نہ جائیں، ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے اور ہمیشہ حضور کے فرما بردار بن کر رہیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے خدمت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر امام علی مقام کو سینے سے لگا لیا، کہ سینے سے لگایا اور رو رو کر عرض کی، اے آئینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کے لیے آپ کوفے نہ جائیں اور کوفے جانے کا ارادہ بالکل ترک کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی رو رو کر گزارش کی، جناب کوفے جانے کا ہرگز نام نہ لیں، کہ جو بھی صحابی آیا اس نے یہی کہا کہ آپ کوفے نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی خدمت میں حاضر ہوئے اور کوفے جانے سے منع کیا۔ غرض کے تمام صحابہ نے امام علی مقام کو کوفے جانے سے بے حد روکا اور کوفیوں کی پہلی بے وفائی جو انہوں نے حضرت علی کے ساتھ کی تھی آپ کو یاد دلائی، کہ آپ کے ابا حضور کے ساتھ انہوں نے کیا کیا آپ کو یاد نہیں۔ پھر دوبارہ حضرت عبداللہ بن عباس خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آپ فرزند رسول ہیں، جگرے گوشہ بطول ہیں، مولا علی کے گلشن کی خوشبودار پھول ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ سفر
دنیا کے لیے نہیں فرما رہے ہیں، لیکن بظاہر اس میں دنیا کے تمام کام ہیں نظر آتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کر کے فرمایا کہ آپ وطن نہ چھوڑ کر جائیں، چھوڑنے کی بجائے کوفے کے آپ بصرے تشریف لے جائیں، کہ آپ کوفے نہ جائیں، آپ بصرے چلے جائیں، کیونکہ وہاں حضور کے بہت سے صحابی موجود ہیں، حضور کی ہر طرح کی مدد کریں گے۔ آپ نے یہ تمام باتیں سن کر فرمایا، امام پاک نے سن کر کہا یہ کیفیت ساری کی ساری سچ ہے، کہ جو تم کہہ رہے ہو نا یہ ساری سچ ہے، انہوں نے میرے باپ کے ساتھ بے وفائی کی تھی، تو اور ہی کچھ مرضی کہ یہ مرضی میرے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ادھر تو امام علی مقام کوفے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، ادھر ابن زیاد نے کوفے سے لے کر مکے تک جاسوسی کے جال بچھا رکھے تھے، کہ ادھر امام علی مقام کوفے آنے کی تیاری کر رہے ہیں، ادھر ابن زیاد نے جال بچھا دیے۔ صحابی رسول کوفے میں موجود ہیں اور ضرور مسلم کی شہادت کی خبر امام علی کو مقام تک پہنچا دیں گے، کہ کہا کچھ صحابی ادھر موجود ہیں کوفے میں، وہ امام علی کو مسلم کی شہادت کی خبر پہنچا دیں گے۔ اگر ان کو امام مسلم کی شہادت کا علم ہو گیا، کہ اگر انہیں پتہ چل گیا نا میرے چچا زاد بھائی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، تو ان کو کوفے آنے سے کوئی ممکن ہو جائے کہ چنانچہ کہ وہ روک دیں گے انہیں، کہ کوفے آنے نہیں دیں گے جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ امام مسلم شہید ہو گئے ہیں۔ چنانچہ زید ابن ارقم نے تمام حالات مسلم کے اور ان کے فرزندوں کی شہادت کی قلم بند کے، جو زید ابن ارقم تھا نا اس نے سارے حالات لکھے، سارے حالات ایک خط میں لکھے اور خط بند کر کے قیس ابن اشرف کو مکہ شریف روانہ کر دیا، کہ ایک بندے کو وہ خط دیا اور امام مسلم کی شہادت، اس کے فرزندوں کی شہادت کے بارے میں سب کچھ لکھا اور کوفیوں کی بے وفائی کے بارے میں سب کچھ لکھا اور خط کو بند کر کے ایک بندے کو دے دیا۔ ادھر عبداللہ کہ اب وہ بندہ خط لے کر روانہ ہو گیا، ادھر عبداللہ ابن زیاد کے جاسوس تمام مسافروں اور نامہ بروں کی تلاشی کے جس کے پاس خط ہے وہ ان کی تلاشی لے کر چھوڑتے یکا یک قیس ابن اشہر کو بکر ابن عمران نے اپنے ساتھیوں کو لے کر قیس ابن اشہر کو پکڑ لیتا ہے، کہ جو بندہ خط لے کر جا رہا ہوتا ہے، جب وہ زید کے سپاہی آتے ہیں ان کی تلاشی لیتے ہیں، جب انہوں نے تلاشی لی نا تو اس میں سے وہ خط انہیں ملا جس میں مسلم کی شہادت اور اس کے فرزندوں کی شہادت کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس بندے کو پکڑ لیا اور کوفے لے جا کر ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ بندہ یہ خط بھیج رہا تھا، اور جو خط ان کے پاس سے برآمد ہوا تھا وہ بھی ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا، کہ ابن زیاد نے قیس کو قہر کی نظر سے دیکھا اور کہنے لگا، اے قیس، اگر اپنی سلامتی چاہتا ہے تو کوٹھے کی چھت پر چڑھ کر حسین ابن علی پر تبرہ کر۔ قیس ابن اشہر اس ظالم کے کہنے سے کوٹھے کی چھت پر چڑھا اور تمام لوگوں سے اس طرح مخاطب ہوئے، حسین ابن علی فاطمہ کے راہ جان ہیں، علی شیر خدا خیبر شکن ہیں، شاہ مراد ہیں، حسین ابن علی محبوب خالق کے پیارے ہیں، ایمان والے ان کی وہ آنکھوں کے تارے ہیں، حسین ابن علی کی خود خدا تعریف کرتا ہے۔ یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کی جا بجا تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ رسول نے ان کو بڑے نازوں سے پالا، برا ہے جو ان کو کہے گا وہی جس کا دل کالا ہے۔ امام علی مقام کے سفر کربلا میں ہموار کے امام علی مقام نے جب سفر کربلا کیا نا تو ان کے ساتھ کون کون تھا؟ حضرت عباس ابن علی تھے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت عثمان ابن علی
حسین محمد ابن علی کہ یہ حسین کے بھائی تھے، حضرت ابو بکر ابن علی، حضرت علی ابن حسین، حضرت عبداللہ ابن حسین، حضرت زید العابدین ابن حسین، حضرت علی اکبر ابن حسین، حضرت علی اصغر ابن حسین، حضرت ابو بکر ابن حسین، حضرت قاسم ابن حسین، حضرت عبداللہ ابن حسن، حضرت اون من عبداللہ، حضرت زینب کے فرزند حضرت محمد، حضرت جعفر ابن کیل، حضرت ابن سلیم بن عقیل، یہ تمام حضرات تو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کے علاوہ وہ 41 حضرات اور بھی تھے۔ امام علی مقام کے ساتھ تھے، چنانچہ جب امام علی مقام مکے سے کوفے کی جانب سفر کرنے والے تھے تو ذوالحج کی 8 تاریخ تھی۔ تمام مکہ شہر اداسی کی فضائیں چھائی ہوئی تھی۔ مکے کی کعبے کی آخری طواف، کعبے کا آخری طواف، امام حق غلاف پکڑ کر امام حسین زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت امام حسین کا مکہ مکرمہ سے رخصت ہونا، امام علی مقام مکہ معظمہ سے رخصت ہو رہے تھے۔ تمام مکہ شہر میں کہرام مچا ہوا تھا، دلوں پر جدائی کے غم کی بجلیاں ٹوٹ رہی تھی، فراقت کے بادل گرج رہے تھے۔ امام علی مقام کعبے کا غلاف پکڑ کر فرما رہے تھے، اے غلاف کعبہ، اے غلاف کعبہ، آج تیرا دیدار آخری ہے۔ سنگ اسود کو بار بار بوسہ دیتے، حتیم کو حسرت کی نظر سے دیکھتے۔ جبکہ امام علی مقام کا قافلہ مکہ معظمہ سے نکلا تو آپ کعبے کو مڑ کر بار بار دیکھتے اور طواف بیت اللہ کا تصور نظر کے سامنے منڈلا رہا تھا۔ سنگ اسود کی کشش دل کو تڑپا رہی تھی۔ آب زمزم کا میٹھا پانی ذائقہ بار بار زبان پاک پر آتا، صفا مروہ کی نظارے دل کو بے قرار کر رہے تھے، منع کی لذتیں جگر کی دھچیاں اڑا رہی تھی۔ مزدلفہ کا منظر دل کو بے چین کیے دیتا ہے۔ غرض ایسی حسرتوں کی یادوں کے عالم میں قافلہ وطن رملہ سے آگے بڑھا تو عبداللہ ابن متین رضی اللہ عنہ جو کہ عراق سے آ رہے تھے، انہوں نے یہ سن لیا تھا کہ امام علی مقام کوفے تشریف لے جا رہے ہیں، تو وہ امام علی مقام کی راہ میں آگے کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت امام علی مقام حق وہاں پہنچے تو عبداللہ بن متین نے عرض کی کہ آپ حرم سے باہر کیوں تشریف لے آئے ہیں؟ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، مجھے کوفہ والوں نے بلایا ہے۔ عبداللہ یہ سن کر ایک سرد آہ بھر کر بولے کہ آپ کوفے کا قصیدہ نہ فرمائیں، وہاں آپ کو شہید کر دیے جائیں گے۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، مرضی میرے رب کے خلاف ہوگا یا مواقف مرضی رب ہوگا؟ عبداللہ نے کہا، یہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہوگا اور اسی کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ امام حق نے فرمایا کہ میں کیوں مرضی رب کے خلاف ارادہ کروں، جبکہ خدا کا لکھا ہوا ہو کر رہے گا، اس سے زیادہ اور کم نہ ہوگا۔ اسی اثر میں عمر بن عبد الرحمن جو کہ کوفے کی طرف سے آ رہے تھے، امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ کوفے جا رہے ہیں، مجھے خوف ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے وہ آپ کی مدد کا وعدہ کیا ہے، وہی لوگ آپ کے دشمن بن کر آپ سے لڑیں گے۔ آپ نے ان سے یہی فرمایا، یہ سب کچھ ارادہ خداوندی ہوگا کہ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، تو پھر ایک مسلمان کا کیا فرض ہے؟ عمر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا۔ یہ سن کر امام علی مقام نے فرمایا کہ پھر میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں خود نہیں جا رہا بلکہ خداوندی مجھے وہاں لے کر جا رہی ہے۔ کیا وہ یہ سچ نہیں؟ عمر بن عبد الرحمن نے کہا، جو حضور نے فرمایا ہے وہ رب کی وحی سے فرمایا ہے۔ اور امام حق نے فرمایا، تو پھر خدا حافظ۔ یہ سب کاروان و اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی حد سے گزر کر زارون میں پہنچے، جہاں پر زبیر بن
कैस हज बैतुल्लाह से फारग होकर खैमा जन थे और कूफे जा रहे थे जब उन्होंने ये मालूम हुआ कि सरकारे दो आलम के घराने वाले शौक शहादत से सफर कर रहे हैं, कि उन्हें पता है कि हमने शहीद भी हो जाना है, फिर भी उन्हें शौक शहादत का सफर है। तो जुबैर बिन कैस ने फौरन इमाम अली मकाम की खिदमत में हाजिर हुए और साथ चलने के लिए इजाजत तलब की। इमाम हक ने इजाजत दे दी। जुबैर के साथ उसकी बीवी भी थी जिसने शौक़े शहादत में रुकावट डालना चाहिए, कि उसकी बीवी ने शहादत में रुकावट डालना चाहिए, तो जुबैर ने उसे फौरन तलाक दे दी अपनी बीवी को। ये देखें शहादत कितनी अजीम चीज़ है। और इमाम अली मकाम के साथ हो लिए कुछ दूर चलने के बाद एक काफिला मिलता है जिसके पास बहुत सा मालो ज़र है। मालूम करने पर पता चला कि ये काफिला यजीद को ये माल और तोहफे और ज़र तौर पर देने जाता है जो कि सरकार यमन से रवाना किया गया है। इमाम अली मकाम ने उस काफिले को कैद कर लिया और तमाम माल को बैतुल माल में जमा कर लिया और आगे रवाना हुए। अब शाम का वक़्त आ चुका है। इमाम अली मकाम दूसरी मंजिल का क़याम फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।